السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لہذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر آپ اپنا رخ دین کی طرف مرکوز کر دیں۔ یہی وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، آنے والی جو آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، انہی آیتوں سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن کریم سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، اور اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف مرکوز کر دو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، ان کو جو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، اس مال و دولت میں یہ اپنے غلاموں کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اپنے کام کرنے والوں کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام انسانوں کا مالک ہے اور تمام انسان اس کے غلام ہے، جتنی بھی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور تمام مخلوقات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلام ہے۔ تو اللہ کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابر قرار دے کر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یہ ان کی دھاندلی ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام لغویات سے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو بالکل ہٹا لیجئے، اور اپنے رخ کو یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف پھیر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیجئے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیجئے، خالص اللہ کے دین کی طرف اپنے روح کو پھیر کر کے اسی کی طرف مرکوز کر دیجئے، ادھر ادھر دیکھنا بالکل چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی فطرت الہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں، آج اس دنیا میں لوگ بہت سارا کام کر لے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے باوجود لوگوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بالکل ہر اعتبار سے بدترین جرم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا، حدیث نمبر 2865 نمبر کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ دین حنیف کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آیا اس پر بالکل یکسو ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف بتوں کو نہیں بلکہ سماج و معاشرے میں رہنے والے وہ ایلیمنٹ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھیر کر دوسرے حکم کی طرف لانا چاہتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پرے کر دیا، اور یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت و ریاضت میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لگ گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن بعد میں شیطان آیا اور سبھی کو اس کے دین سے ہٹا دیا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب لا تبدیل لخلق اللہ، حدیث نمبر 4775، مشہور و معروف حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی بچے اس روئے زمین پر پیدا ہوتے ہیں، انسان جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سبوں کو ہم نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، بچہ اللہ نے اس کے دل میں، اس کے جذبات میں، اس کے سوچ میں، اس کے فکر میں یہ پنہا کر دیا، یہ ودیت کر دیا کہ تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ نے سب کے فطرت میں ڈال دیا، لیکن اس کے ماں باپ نے کیا کیا؟ اس کے ماں باپ نے اس کو یا تو یہودی بنا دیا، یا اسرائیل یا نصرانی بنا دیا، یا مجوسی بنا دیا، یا کسی دوسرے دن کی طرف پھیر دیا۔ یہ جو دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو انسانی ماحول ہے اور اس کے ماں باپ کا جو ماحول ہے وہ بچے کے اصلی فطرت کو دبا دیتی ہے۔ اگر وہ ماحول خراب ہے تو، اگر انسانی ماحول خراب ہے، اگر ماں باپ کا ماحول خراب ہے تو بچے کی جو اصل فطرت ہے جس پر اللہ نے بچے کو پیدا کیا ہے وہ دبا دیتی ہے، اصل فطرت دب جاتی ہے اس میں۔ اسی سماج و معاشرے کے اور ماں باپ کے ماحول کے دباؤ کو زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو نازل فرماتا رہا ہے اور کتابوں کو نازل فرماتا رہا ہے۔ نبی بھی آئے، کتاب بھی آئی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ کتاب کو دیکھیں، کتاب کو پڑھیں۔ جو قرآن کریم ہر دن آپ کے سامنے ایک آیت، دو آیت، تین آیت جو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے، اس کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ سماج و معاشرے کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو اور انسان سچے فطرت کی طرف آئے، جو فطرت، جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس پر آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ فطرت ڈالی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنا خالق و مالک مانے۔ ابھی جو ابو جہل یا فرعون اور ابو جہل، فرعون کو دعوت دینے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ابو جہل کو دعوت دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان دونوں کے اندر یا اس طرح کے لوگوں کے اندر یہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال کے نہیں رہتا تو ان کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فطرت ڈالی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ دیکھو تم لوگ ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہو، لیکن اصل فطرت یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، ان کے جذبات، ان کے سوچ اور ان کے فکر میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے فرمان اطاعت کے لائق ہیں اور اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مختلف نبیوں کو بھیجا، مختلف کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اصل فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، آپ لوگ اسی فطرت کو قبول کیجئے۔ اور مزید اللہ نے آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ سلف صالحین نے دو طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس تخلیق پر پیدا کیا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کا مختار ہے، سب کے اوپر حکمران ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان کیا ہے؟ اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام۔ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خالق و مالک ماننا شروع کر دے، یا پھر انسان خود ہی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں معبود بن کر کے بیٹھ جائے، یہ دونوں ہی چیزیں ناقابل قبول ہے۔ اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اس کو اسی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اصل میں کیا تھا، عرب کے اندر جانور پیدا ہوتے تھے، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اصلی شکل و صورت پر پیدا کرتا ہے، ہر چیز اس کا صحیح سالم ہوتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جن جانوروں کو کسی بت کے نام پر یا کسی بابا کے نام پر اگر اس کو چھوڑنا ہے، وقف کرنا ہے، تو اس کے کان کو چیر دیتے تھے، کان کو چیر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ خلقت کی تبدیلی ہے۔
یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی رہنا ہے۔ ابھی مردوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ مردوں کو مردوں کی طرح سے ہی رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کو ابھی داڑھی چھلانا شروع کر دیا تو مردوں نے اپنی تخلیق بدلنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟ دنیا پانے کے لیے، دنیا پرستی کے لیے لوگ داڑھی کو چھیلتے ہیں، کاٹتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا مل جائے، خوبصورت لگے، ذرا چکنے چپڑے لگے۔ اللہ نے کہا کہ یہ خلقت کی تبدیلی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شرعی لباس اور شرعی حجاب کو چھوڑ کر مردوں کی طرح سے آوارہ دنیا کے اندر پھرنا شروع کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ تبدیلی یاد رکھیے، بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے ٹیٹو بنوانا ہے کہ نہیں؟ ٹیٹو بنواتے ہیں لوگ۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بھوں بنایا ہے، اس بھوں کو آئی برو کرواتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بابا کے نام پر بالوں پہ چوٹی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، چوٹی چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ چوٹی چھوڑ دیتے ہیں فلاں بابا کے نام پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے، تبدیلی۔ بہت سارے لوگ خوبصورتی کے لیے، بہت ساری عورتیں بھی یہ دانت کے اندر جو ہے گیپ بناتے ہیں خوبصورتی کے لیے کہ ذرا دکھنے میں اچھا لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی درست دین ہے کی تفسیر میں بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ جتنے بھی ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا، یہودیت کو، نصرانیت کو، اور بھی دوسرے دینوں کو جو اللہ نے بھیجا، یا دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سبھی کے اندر کچھ باتیں بالکل کامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی تنہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا سب پہ زور چلتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ یہ جتنے بھی ادیان اللہ نے بھیجے ہیں سب میں بالکل سیم ہے، اور یہی دین قیم ہے، یہی دین قیم ہے۔ لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، لوگوں کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، دھوکہ دھڑی نہیں کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسے امور ہے جن کو تمام دین نے بالکل مسلم قرار دیا ہے۔ سچ بولنا ہے، کمزوروں کے اوپر رحم کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ایسے امور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دین کے اندر بھیجا، اور ہر دین کے اندر یہ بات مسلم ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر اللہ کی توفیق سے یہاں پر مکمل ہوئی۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قرآن کریم کے اندر اور اس سورۃ کریمہ کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا